پھر آپ نے 11 شادیاں کی، کیوں کی؟ سنو حدیث، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، کہا میرے ساتھیوں سنو، اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو، میں نے کی۔ میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا۔ تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی۔ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ، سننا حدیث طبرانی کی، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خاوند کو دے، خاوند اپنی بیوی کو دے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اور اللہ بیوی سے کہتا تیرا خاوند تیرا لباس ہے۔ آپ نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا، کس محبت سے کیا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں۔ یہ حسن سلوک، یہ محبت۔ حضرت عائشہ کی عمر تھوڑی تھی، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھی چلے جاؤ سارے آگے چلے گئے، تو صرف آپ دونوں رہ گئے۔ تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، سبحان اللہ۔ حضرت اما عائشہ نے نہیں کہا، میرے نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، تو کہا جی لگائیں۔ تو کہنے لگے ہمیں دوڑ لگائی، تو کہنے لگے میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ چند سال گزرے تو پھر ہم جہاد کے سفر سے آ رہے تھے، تو آپ نے کہا صحابہ سے جاؤ بھی چلے جاؤ آگے 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 آگے، وہ غائب ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، تو میں نے کہا جی لگائیں۔ کون دنوں ذرا میں موٹی ہو گئی تھی، تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ تو ہم نے کہا ہاذہ بتلک، عائشہ تو میں اب برابر ہو گئے، ایک دوڑ تم نے جیتی، ایک دوڑ میں نے جیتی۔ یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا کہ گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، تاکہ ایک نسل تیار ہو، بیلنس زندگی گزارو۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، امبیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے۔ میرے پاس پرسوں 30-40 لوگ آ گئے، وہ یہاں جو ایک سلمہ صاحبہ ہیں، سلمہ ہی نام ہے نا، سلمہ زاہد، تو ایک نے کہا جی یہاں ہم اولاد کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، کیا کریں، کوئی ہمیں اس کا سلوشن بتائیں۔ میں نے کہا بہت آسان ہے، ماں اپنے بچے کو ٹائم دے، نصیحت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹائم دے۔ میں نے کل آپ کو شکل بنا کے دکھایا تھا کہ میرے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے ہیں۔ اتنے بڑے ہستی، اتنے بڑے نبی، اور بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور ان کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور ان کی بہن زینب کو بٹھاتے اور پھر کمرے میں چکر لگاتے، پھر فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے، فرض نماز، فرض، اور سجدہ لمبا، اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی صف میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا، بھئی چکر کیے، تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے۔ تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں،
میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو، ماں بنو، تھانے دار نہ بنو، باپ بنو۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیچے اتاروں۔ تو مجھے دیکھنا، آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے نا، تو آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، یہ دیکھ رہے ہو، پیچھے ہٹ گئے۔ جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا کہ بِأَبِيهُمَا وَأَمِّي لَا تُؤْذُوهُمَا، میری جان قربان ہو ان دونوں پر، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، انہیں دکھ نہ پہنچانا۔ کیا آپ دیکھ رہے تھے؟ ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مارا جائے گا، اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا۔ آپ کو اولاد کی محبت، نبی ایک رات آپ بھوک سے لیٹے ہوئے ایسے، کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں، کرو حضرت عائشہ کے گھر کی باری، کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں، پھر ایک دم آپ آگے ہوئے اور وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے اس پر اپنے پیٹ کو یوں رکھا اور ایسے جھک گئے، یوں جھک گئے۔ حضرت عائشہ بے قرار ہو کے کھڑی ہو بیٹھ گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے تھے؟ معدے کو اکٹھا کر رہے تھے، بھوک کی شدت۔ فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی، عائشہ بھوک بڑی لگی، جس کے لیے کائنات بنائے، عائشہ بھوک بڑی لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کے لیے سب کچھ آ جائے گا، آپ مانگتے کیوں؟ کہا عائشہ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی فاقے میں گئے، میں بھی اسی فاقے میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، نوجوان بیٹھے ہو، بچیاں بچے، اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، اور نبی والے اخلاق سیکھو، آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اب آپ کینیڈین ہو یا جہاں سے بھی ہو، اس پاسپورٹ کی عزت کرو، یہاں کے قانون کا احترام کرو، یہاں وائلیشن نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ میرے پیپر بن جائیں، قیامت کے دن کالے منہ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور جو حکومت تمہارے لیے قانون بناتی ہے اس کو فالو کرو، ٹیکس کی چوری مت کرو۔ یہ گورنمنٹ تم پر لگاتی ہے، ہماری حکومتیں تو لگاتی نہیں ہیں، لیکن یہ حکومت تو تم پہ لگاتی ہے، تو اللہ کے واسطے چور نہ بنو۔ ٹیکس کی چوری بہت بڑی چوری ہے کہ سب آپ کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں کے قانون کو اوروں سے زیادہ اچھی طرح فالو کرو۔ دوسرا، یہاں غیر مسلم رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو عزت دو، ان کی خوشی میں ان کو مبارک دو۔ وہ ان پہ غم آئے تو جا کے ان کے دکھ درد کو بانٹو، وہ بیمار ہو جائیں تو ہاسپٹل پوچھنے جاؤ، وہ مر جائیں تو گھر والوں سے جا کر افسوس کرو، تب جا کر وہ اسلام کے لیے سوچیں گے کہ یہ کون ہے محبت کرنے والے، ہمدردی کرنے والے۔ ہم اپنے ہی کنویں میں گھوم رہے ہیں مینڈک کی طرح۔ کس طرح بات آگے جائے گی جب تک وہ ہمارے اخلاق نہیں دیکھیں گے، ہماری محبت نہیں دیکھیں گے، ہماری خدمت نہیں دیکھیں گے۔ کتنے یہاں اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں، چکر لگایا کرو، جا کے صرف ایک سمائل دے دو تو اس بوڑھے کا سارا دن اچھا گزر جائے گا۔ کتنے کرنے کے کام ہیں۔ اگر آپ کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے تو اب پاکستان میں جائیدادیں نہ بناؤ، یہاں اپنا سب کچھ خرچ کرو، وہاں کاروبار نہ کرو، یہاں کاروبار کرو، ادھر زکوٰۃ نہ دو، ادھر زکوٰۃ دو، یہاں بھی بہت زکوٰۃ کے مستحق لوگ آپ کو ملیں گے، یہاں خرچ کرو۔ اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، فوزان بیٹے کا، جس سے مجھے تیسری دفعہ بلایا، تو ادھر 0-0 ہو گیا ہے تو میں بھی آف ہو گیا ہوں۔ السلام علیکم۔